عاشورہ یعنی محرم کی دعا وحی الہی ہے۔ سنیے رافضی عالم کیا کہتا ہے۔ باز تکرار میکنم این زیارت عاشورا حدیث قدسی است، سخن یکی از ائمه معصومین علیهم السلام نیست و ویژگی و امتیاز زیارت عاشورا به سایر زیارات ائمه علیهم السلام این است که این متن سخن خدای متعال است۔ قرآن کریم میں غور و فکر انسان کو حقائق تک رسائی دیتا ہے، لیکن شیعہ علماء ایسے باطل نظریات چھپانے کے لیے لوگوں کو قرآن سے روک کر اپنی من گھڑت باتوں کو قرآن کریم قرار دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی خرافات، بدعات اور بغض و نفرت پر مبنی کلچر کو شریعت بنانے کے لیے قرآن کریم کی غلط تشریح کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کینہ، حسد اور بغض کی دعوت دیتے ہیں۔ من گھڑت باتوں کو قرآن قرار دینے کی مثالوں میں سے دعائے عاشورہ ہے۔ شیعہ عقائد کے مطابق یہ دعا پڑھنے والا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دعائے عاشورہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب و شتم اور گالیوں کا مجموعہ ہے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ علقمہ حضرمی ایک جھوٹا شخص تھا جس نے اس دعا کی نسبت امام باقر کی طرف کی ہے۔ پھر اس کے کفریہ، شرکیہ اور سب و شتم والے الفاظ کو ثابت کرنے کے لیے اس کو حدیث قدسی اور قرآن کریم کے متن کا نام دیتا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ پاک اور بہت بلند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ دوسری طرف جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ اور آسمان کی خبروں کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مشہور شیعہ مصنف علامہ شوستری کی کتاب احقاق الحق، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 435۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رائے کے مطابق وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن امام باقر پر پھر بھی دعائے عاشورہ نازل ہو گئی۔ قرآنی آیات تو اس طرح کے واسطوں کے خلاف دلیل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ دوسری جگہ فرمایا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔
la 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 la